فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ شروع میں ہم نے مرنے کے بعد انسان کن حالتوں سے گزرتا ہے، اس کے بعد اس کے کفن، دفن، تدفین وغیرہ جن چیزوں کا اس کو سامنا ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم نے تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد عالم برزخ کا ہم نے ذکر کیا، اس میں قبر کے عذاب یا قبر کی نعمتوں کا بھی ذکر ہوا۔ پھر آگے ہم آئے اور قیامت کے ذکر کی ابتدا ہم نے کی، اور قیامت کے ذکر کی ابتدا ہم نے دو اہم عنوان سے کی۔ پہلا اہم عنوان یہ تھا کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں کیا ہیں، اور تقریباً ہم نے 30 سے 40 چھوٹی نشانیاں ذکر کی۔ پھر اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیوں کے متعلق تفصیلی گفتگو آپ سے ہوئی، اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں ہم نے ان 10 نشانیوں کا تذکرہ کیا جو حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں موجود ہے۔ اس میں قابل ذکر دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا خروج، دھواں کا نکلنا، چوپائے کا بات کرنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ قابل ذکر نشانیاں تھیں جن کے بارے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ قیامت کی نشانیوں کے متعلق تفصیلی گفتگو اب ختم ہوئی ہے۔ اب یہاں سے ہم منتقل ہوں گے کہ قیامت کیسے قائم ہوگی، کیونکہ نشانیوں کے بعد قیامت کا قائم ہونا ہی ہے، اور جب نشانیاں ختم ہوں گی اس کے بعد قیامت ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس دنیا کے اندر، اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا انہی کی زندگی میں خروج ہوگا، دجال کا انہی کی زندگی میں خروج ہوگا۔ دجال کو قتل کرنے والے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یاجوج اور ماجوج کے سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ الہ العالمین تو زمین کو ان کے فساد سے محفوظ رکھ۔ اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا اور یاجوج ماجوج کو ہلاک کر دے گا۔ اس کے بعد اسی طرح سے 7 سال لوگ امن و امان میں عیش کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ پھر اس کے بعد جب تک اللہ رب العالمین چاہے گا، جب تک لوگ عیش کے ساتھ زندگی گزاریں گے، پھر ایک ہوا چلے گی، اور وہ ہوا ایسی چلے گی کہ اس ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تمام اہل ایمان کا خاتمہ کر دے گا۔ جو بھی لوگ مومن ہوں گے، جن کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان یا اسلام ہوگا، اللہ رب العالمین اس ہوا کے ذریعے سے ان کو موت کے گھاٹ اتار دے گا، ان کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مر جائیں گے تو پھر دنیا میں صرف برے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بچے گا، اور انہی لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ قیامت اچھے لوگوں کے اوپر قائم نہیں ہوگی۔ قیامت بڑی خطرناک چیز ہے، اور قیامت کا قائم ہونا ایک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین عذاب اچھے لوگوں کو نہیں دے گا، بلکہ جب دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا بھی کوئی باقی نہیں رہ جائے گا، تب اللہ رب العالمین قیامت کو قائم کرے گا۔ دو چیز یہاں پر معلوم ہوتی ہے کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو برے لوگ ہیں، اور دوسری یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ قیامت اہل توحید پر قائم نہیں ہوگی، بلکہ مشرکین پر قائم ہوگی، کفار پر قائم ہوگی۔ کیونکہ حدیث جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب دنیا کے اندر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، یعنی اللہ نہ کہنے والا موحد ہوگا، توحید والا ہوگا، تو جب تک وہ موجود رہے گا جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب اہل توحید کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر قیامت قائم ہے۔ اسی لیے ہم توحید کے متعلق اتنی محنت کرتے ہیں۔ ہمارا جو موضوع گفتگو ہوتا ہے ہر مجلس میں وہ توحید ہوتا ہے، اور ہم توحید پر جتنا زور دیتے ہیں شاید ہی کوئی توحید پر اتنا زور دیتا ہو، توحید کی باتیں اتنی کرتا ہو، کیونکہ توحید ہی دنیا کے اندر ہمارے اطمینان کا باعث ہے، ہمارے سکون کا باعث ہے، اللہ رب العالمین کے رضامندی کا باعث ہے، اور توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں شرور و فتن سے اور مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے یہاں سے توحید اٹھ جائے تو پھر یہ سب امن و امان غارت ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا، اور ایسے لوگوں ہی پر قیامت قائم ہوگی۔